وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھائیوں کو جہاں جہاں ہے مشکل پریشانی اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ایمان کی محبت قائم دائم رکھے۔ باقی آپ نے جن فرقوں کا ذکر کیا سب کا یہی مسئلہ ہے، چاہے یہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے یا صحابہ اکرام سے، جتنا ان کی محبت اسی طریقے سے ہے جس طرح یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام سے یا عزیر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو پوجتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا تھا کہ ابھی تھوڑا سا صبر کرو، مرنے کے ساتھ ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا لے کر آئے ہو۔ اور میدان محشر میں جب نیک لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کو پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو وہ ان کو کافر قرار دے کے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بالکل یہی کچھ یہاں بھی ہونا والا ہے، ان سنیوں کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ، مودودی کے ساتھ، اور یہ علی انجینئر بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کی پہچان نہیں کی ہے، نہ خود کی ہے نہ دوسروں کو کرائی ہے۔ شرک کی پہچان بہت ضروری ہے، اور جس چیز کو اللہ نے شرک کہا ہے وہی شرک ہے، اور جس کو اللہ نے شرک نہیں کہا ہے وہ شرک نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے بھائی، ایسا علم جو اللہ کا بندہ بنائے وہ صحیح معنوں میں علم ہے، باقی معلومات ہیں انہوں نے رٹے لگائے ہوئے ہیں، آیتوں کو بھی زبانی یاد کیا ہوا، حدیثوں کو بھی اپنی تقریروں کو مزین کرنے کے لیے اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی ڈھال ہے ایک، اور مجبوری ہے ان کی، داڑیاں رکھنا بھی ان کی مجبوری ہے، ٹوپی اور امامہ پہننا بھی ان کی مجبوری ہے، ورنہ کون ان کی بات سنے گا۔ اصل میں ان کے چہرے جتنے روشن نظر آتے ہیں، دل اسی قدر ان کے سیاہ ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں مثال دی تھی کہ تم مولویوں پیرو، تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح قبر ہوتی ہے، اوپر سے روغن رنگ و روغن ہوتی ہے اور اندر اس کے بدبو ہوتی ہے۔ بالکل یہی چیز آج پوری طرح تقی عثمانی کا بیان سنا، طاہر القادری کا سنا، طارق جمیل کا سنا، علی انجینئر کا، ڈاکٹر اسرار کا، یقین کیجئے وہ روح نہیں ہے ان کے اندر، ان کے جسم جو ہے، ان کے ساری چیز ان کا لاش ہے۔ تو بہت بڑا گمراہ کیا انہوں نے، انسانیت کو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اس دور کے اندر توحید کی آواز اٹھائی ہے، اپنے ایک بندے کے ذریعے خالص توحید کی آواز اٹھی ہے، اور گمراہی کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ توحید بتایا گیا، یہ توحید ہے، اور قرآن و حدیث کے دلائل دیے گئے، اور شرک کا رد کیا گیا، ان کے اوپر تھوڑا مارا گیا، اس کی جڑوں کو کاٹ دیا گیا، تیشہ چلایا، سماع موتا کے عقیدے کے اوپر، حیات نبی فی القبر کے عقیدے کے اوپر، واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، تعویذ گنڈا، چھو منتر، یہ سب کو رگڑ دیا گیا جمہوریت کو، کہ فریڈیو دھوکہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تمہاری آخرت برباد ہے، ایمان کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ظالموں واپس لوٹو ایمان کی طرف۔ یہی دعوت ہے ابھی ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ بڑے بڑے دعوے دار آئے ہیں، منو ٹنو کے دعوے کرنے والے تھوڑا عرصہ ساتھ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر جب دباؤ ہوتا ہے، تھوڑا سا معاشرے کا دباؤ ہے یا قانون حرکت میں ہے یا خود ان کا نفس آڑے آتا ہے، چونکہ دین تو مکمل فرما برداری مانگتا ہے بھائی، تو جب مکمل فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر اللہ بہانے دیتا ہے ان کو، پھر نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنے پناہ میں رکھے، اور مالک میں مخلص اور باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے، جو صحیح معنوں میں جم جانے والے ہوں، صحیح معنوں میں علم والے ہوں، اللہ کے بندے ہوں، اور ہم سب مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔